آج کے درس میں سورہ انفال 10واں پارہ 3 رکوع 29ویں آیت ترجمہ ملاحظہ ہو، گفتگو آگے بڑھ سکے۔ ولا اور نہیں یحسبن گمان کریں، سوچیں، خیال کریں، الذین کفروا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا وہ لوگ کہ جو باقی رہ گئے، بدر میں شامل نہیں ہو سکے، وہ کافر جو ہیں یا وہاں سے بچ گئے، کیا گمان نہ کریں، انہم لا یعجزون وہ عاجز جو ہے اللہ کو نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ تھے وہ بدر میں گئے ہی نہیں، لیکن اسلام کے دشمن ٹکا کے تھے، بہت بڑے دشمن تھے، لیکن بدر میں نہیں پہنچے۔ کچھ وہاں سے بھاگ کے زندہ بچے، کچھ بدر میں پکڑے گئے۔ گفتگو تسلسل سے بدر ہی سے ریلیٹڈ ہے سورہ انفال میں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ اعدوا تیار کرو، لہم ان کے لیے، ان کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں، مشرکوں کے مقابلے میں، مَا اسْتَطَعْتُمْ جتنی تم، من قوت جتنی طاقت کی استطاعت رکھتے ہو اتنی تم تیاری فل کرو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی بھرپور طاقت، بھرپور قوت کی تیاری کرو، گھوڑے کے تیار رکھنے، گھوڑوں کو بھی تیار رکھو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے تم اللہ کے دشمن اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو تم خوف زدہ رکھو گے۔ وآخرین من دونہم اور اس کے علاوہ وہ دوسرے تمہارے دشمن بھی کہ لا تعلمونہم تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ اور جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یوفا دیا جائے گا پورے کا پورا الیکم تمہیں، وانتم لا تظلمون ذرا برابر کمی نہیں کی جائے گی جو تم اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرو۔ ایک بڑی یہ عظیم آیت ہے۔ اس آیت پر جس ملک نے عمل کیا ہے وہ ملک دنیا پہ راج کر رہا ہے، اور جس نے اس آیت پر عمل نہیں کیا وہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے وہ ملک۔ اس کے لفظ پرانے ہیں، معنی اس کے نئے ہیں۔ زمانہ جو جدید آتا ہے آیات کے معنی مجازی سے حقیقت کی طرف پلٹا کھاتے ہیں۔ قرآن کا نزول بند ہے، مضامین کا نزول بند نہیں ہے۔ جو دور آئے گا قرآن اس دور کے مضمون کے مطابق اپنی آیت جو ہے وہ آپ کا اشکار کرے گا، بشرطے کہ آپ کا مطالعہ ہو۔ اب اس آیت پہ غور کیجیے۔ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنی قوت جو ہے وہ بناؤ، اور گھوڑے جو ہیں وہ تیار رکھو۔ قوت سے مراد کیا ہے؟ گھوڑے تو آپ سمجھ گئے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جنگ بدر میں تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، نہ تمہارے پاس تیر تھے نہ تمہارے پاس گھوڑے تھے، تم نے پہلے سے کوئی تیاری کر نہیں رکھی تھی، لیکن اب بدر کے بعد یہ کام نہیں کرنا۔ اب تم نے ایک انڈسٹری بنانی ہے، اب تم نے ایک ادارہ بنانا ہے، وہ انڈسٹری جو ہے وہ قوت پر آئے گی،
وہ ادارہ جو ہے وہ رباط الخیل کا خیال رکھے گا. اب قوت کسے کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان. آپ نے فرمایا کہ تیر تیار کرو. یہ تیر جو ہے یہ قوت ہے. تیر اندازی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پسند تھی. آپ فرماتے ہیں کہ تیر کی وجہ سے 3 شخص جو ہیں وہ ثواب پاتے ہیں. ایک تیر بنانے والا. اب یہ تیر سے مراد اب لفظ پرانے ہیں، لیکن اب تیر کی شیپ موجودہ دور میں کیا ہے وہ آپ سمجھ چکے ہیں، مجھے ایکسپلینیشن میں نہیں جانا، لیکن گفتگو سنیے. تیر جو ہے اس کو بنانے والے 3 شخص ثواب پاتے ہیں. ایک جس نے تیر بنایا ہے وہ لوہار. اب یہ تیر کو اب موجودہ دور میں جو بھی شکل دے دیجیے. اور ایک جس نے اس تیر کو لیا ہے، اور ایک وہ شخص تیسرا جس نے اس تیر کا استعمال کیا ہے. تینوں کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیر کی انڈسٹری اتنی پسند ہے. اب اس انڈسٹری کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. تیر کی انڈسٹری حضور کو اتنی پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے راستے سے. آپ نے دیکھا کہ عرب کے لوگ تیر اندازی کر رہے ہیں. فرمانے لگے خوب تیر اندازی کرو بنو اسماعیل، تمہارے باپ تیر انداز سے تیر اندازی کرو. ایک کے ساتھ بیٹھ گئے. کہنے لگے میں تمہاری طرف سے ہوں. جیسے 2 ٹیم کھیلتی ہیں تو ایک ٹیم کی طرف آپ ہو گئے. آپ نے فرمایا میں تمہاری طرف ہوں، تیر اندازی کرو، نشانہ بازی کرو. دوسری ٹیم نے گیم چھوڑ دی. آپ نے فرمایا تم نہیں شروع کر رہے. یا رسول اللہ آپ ان کی طرف بیٹھ گئے، ہم کہاں نشانہ کریں؟ تو جدھر نبی ہوگا ہم اس کے خلاف تیر اندازی شروع کر دیں، اس ٹیم کو ہرانے کی کوشش کریں جدھر نبی ہے. کیا کہنے یار صاحب حضور مسکرا پڑے. کہنے لگے میں سب کی طرف سے ہوں، تم کام شروع کرو. میں دونوں ٹیموں کی طرف سے ہوں. تو تیر اندازی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی پسند ہے. تو اب تیر کو آج کل تو ہے تیر اندازی اب تو کام نہیں رہے گی، لیکن ابھی اس کی جو شکل ہے جو استعمال ہوتی ہے تیر اندازی. اس کے بعد دوسری چیز کہا گیا رباط الخیل، گھوڑوں کو باندھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے جو ہیں آپ نے ان کے متعلق اتنی حدیث فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ جس گھر میں گھوڑا ہوتا ہے اس گھر کو شیطان خراب نہیں کرتا. جس گھر میں گھوڑا ہوتا ہے اس گھر کو شیطان خراب نہیں کرتا، اور شیطان گھوڑے کی آواز سے دور بھاگتا ہے. اب گھوڑے میں اور گدھے میں فرق ہے. گھوڑے سے شیطان بھاگتا ہے، گدھے سے اس کی دوستی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گھوڑے سے گرتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو گدھے سے گرتا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا بازو ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ گدھا چھوٹا ہے، گھوڑا بڑا ہے. گھوڑے سے گرا ہوا مالک بچ گیا، گدھے سے گرا ہوا کوئی ہوگا جو بچا، ورنہ اس کی ٹانگ یا بازو ضرور ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب گھوڑے کی پشت سے اس کا مالک گرتا ہے تو گھوڑا دعا کرتا ہے اللہ میرے مالک کو سلامت رکھنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر فرماتے، اس کی پریشانی پہ خیر ہے. گھوڑا اپنے مالک سے مانوس ہے، اور گدھا اسی لیے جب گدھا بولتا ہے تو اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ آپ بولو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.